حضرت اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ بھی جو ہے ان عقائد میں سے ہے کہ جن کا ثبوت جو ہے نص قطعی سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر جو ہے نص قطعی موجود ہے، اور جس پر جو ہے نص قطعی یعنی کہ مطلب ایسی آیت مبارکہ جو یعنی کہ اپنے مضمون اور اپنے معنی پر صحیح نا وہ قطعی طور پر دلالت کرے تو جی اس کو جو ہے کیا بولتے یوں سمجھ لیجیے کہ آیتیں جو ہے دو قسم کی ہیں۔ جی ایک یعنی کہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو الحمد سے لے کر والناس تک جتنا بھی قرآن ہے وہ قطعی ثبوت تو ہے صحیح، لیکن وہ آیت ضرور نہیں قطعی دلالت بھی ہو کہ اپنے مفہوم اور اپنے معنی مرادی پر وہ قطعی طور پر دلالت بھی کر رہی ہو، کیونکہ اس پہ تعبیل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ آیتیں کہ جو قطعی ثبوت تو ہوتی ہیں لیکن جو ہے قطعی دلالت بھی ہوں کہ وہ اپنے معنی مرادی پر اور اپنے مفہوم پر جو ہے دلالت بھی کر رہی ہوں کہ اس سے مراد یہی ہے کوئی اور نہیں ہے، اس کو قطعی دلالت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت جو ہے اسی آیت سے جو کہ قطعی ثبوت بھی ہے قطعی دلالت بھی ہے، جسے آپ نے جو ہے ابھی آیت مبارکہ سماعت فرمائی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف خاص کے ذریعے اپنے محبوب کو خطاب فرمایا ہے اور وصف خاص عطا فرمایا ہے کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ جو منصب خاتم النبیین پر فائد ہے، اللہ صحیح نا۔ اور یہ وہ وصف، یاد ہے وصف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وصف عام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بہادری ہے اور شجاعت ہے فلاں ہے فلاں ہے تو یہ سب کے اندر پائی جاتے ہیں، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرا بندہ شریک نہیں ہوتا، جیسے وصف رحمت للعالمین ہے کہ اس سے میرے آقا اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہی متصف ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح وصف خاتم النبیین جو ہے یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک ذاتی وصف ہے، جو وصف ممیز ہے اور خاص ہے میرے آقا کے ساتھ، اس میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی اور کو شریک مانے تو علماء نے جو ہے اس وصف کے اندر یعنی وصف خاتم النبیین کے اندر جو کسی اور کو شریک مانتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کفر جس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور مثال دے دوں، جیسے المعتقد المنتقد کے اندر جو ہے شاہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ نے جو ہے اس بات کو لکھا، علم کلام کی جو کتاب ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اب دنیا میں کوئی سر کی آنکھوں سے جیتی جاگتے عالم میں اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے کے عالم میں رب کا دیدار کیا تو علماء فرماتے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ، کیونکہ وصف خاص ہے۔ جی جی جی، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کی ذات مقدسہ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ میرے آقا نے جو ہے اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ جی عالم خواب کی بات نہیں ہو رہی، عالم خواب کے اندر جو ہے آپ کو کثیر ایسی ہستیاں ملیں گی کہ جنہوں نے رب کا دیدار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعظم نے خواب میں 100 مرتبہ دیدار فرمایا رب عز و جل کا۔ تو خواب کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں جسمانی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کرنا یہ جاگتی آنکھوں سے صرف اور صرف میرے آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اب جو ہے عقیدہ ختم نبوت یاد رکھیے گا، اس کا ثبوت چونکہ نص قطعی سے ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ضروریات دین سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ عقیدے کی اہمیت جیسے سورہ عصر اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ محبوب کی کہ بے شک انسان ضرور جو ہے نقصان میں ہے۔ اب تمام انسانوں کے متعلق یہ کہہ دیا رب نے کہ تمام انسان نقصان میں ہے، ہاں کن لوگوں کا استثناء کر رہا ہے رب، حرف استثناء لگا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہے ایمان پر، صحیح، اور ایمان جو ہے یہ نام ہے عقائد کے مجموعے کا، صحیح، کیونکہ ایمان کسے کہتے ہیں کہ ایمان ان امور کو کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ سے لے کر آئے اور ان کا جو ہے ضروریات دین میں سے ہونا بدیہی ہو معلوم ہو، ہر شخص چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو سب کے علم کے اندر وہ ہو تو اس کو جو ہے ضروریات دین سے کہا جاتا ہے۔ تو وصف خاتم النبیین اور وصف جو ہے ختم نبوت جو ہے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ایسا وصف ہے میرے آقا کا اور یہ ایسا عقیدہ ہے
جس کا ثبوت قرآن سے ہے کہ عوام ہو یا خواص ہو، یہاں تک کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا جاری فرمایا تھا، اس سلسلے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر لا کر ختم کر دیا. اور خود بھی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف جو ہے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے جو انبیاء ہوتے تھے مخصوص قبیلے، مخصوص گاؤں، مخصوص دیہات، مخصوص قریے کی طرف سے آتے تھے. لیکن یہ میرے آقا کا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چاہے وہ جن ہو یا انس ہو، چاہے تمام مخلوقات جتنے بھی ہیں تمام، کیونکہ رب آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اور خلق کا لفظ جو ہے جن کے لیے بھی آتا ہے، انس کے لیے بھی آتا ہے، فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تمام کے تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اور آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وختم بی النبیون، میری ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. تو یہاں سے جو ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی نص قطعی سے ہے. اب جو ہے اس کا جو بھی منکر ہوگا تو یاد رکھیے گا الاسباب والنظائر، جو کہ کیا ہے فقہ کی کتاب ہے، علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جو شخص جو ہے یہ جانتا ہی نہ ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر الانبیاء ہیں، انبیاء کے آخر ہیں، سب سے آخر ہیں، تو وہ فإنہ لیس بمسلم، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کو آخری نبی جاننا لأنہ من الضروریات، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے.